عزیز و قارب اور معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج مجھے بیسک ایویشن سیکیورٹی کورس 49 کے عہدیداران اور نوجوانوں سے کہ چاق و چوبند پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کر کے دلی مسرت ہو رہی ہے اور آپ کا دیدہ زیب ٹرن آؤٹ، پریڈ کی صف بندی اور پریڈ کا اعلیٰ معیار قابل رشک ہے۔ میرے لیے یہ امر باعث فخر ہے کہ مجھے اس اہم تقریب کے ذریعے اے ایس ایف کی کارکردگی کا بہت قریب سے مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کا جوشیلا اور پرجوش انداز اور ولولہ اس بات کا عکاس ہے کہ اے ایس ایف اکیڈمی کی تربیت نے آپ کو ملک و قوم کے بہترین محافظوں میں شامل کر دیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کٹھن محنت کے بعد ہمارے نوجوان اور ہماری بچیاں جو ڈسپلن کے اعتبار سے سیکھ سکتی ہیں وہ ان کو سیکھنے کا موقع ملا۔ بڑی محنت کے وقت سے گزرے ہوں گے اور زندگی میں مستقبل میں قوم کی خدمت اس ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے کا آپ کو اندازہ ہوا ہوگا جو آپ کو اس اکیڈمی میں سکھائی گئی اور جو آپ کا ملک ڈیزرو کرتا ہے۔ جذبہ دلیری سکھائی نہیں جا سکتی، یہ دلوں میں ولولے سے پیدا ہوتا ہے، ملک سے محبت سے پیدا ہوتا ہے، اس زمین سے، اس کی دولت سے، اس کے لوگوں سے محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ مگر یہ موقع آپ کو ملا ہے سرکار کی سروس میں، اے ایس ایف کی سروس میں، کہ آپ کو جب جہاں ایسا وقت نظر آئے جہاں آپ نے دلیری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور جذبہ حب الوطنی کے ساتھ آپ نے فرائض انجام دینے ہیں تو آپ اس پر پورا اتریں گے۔ اس یادگار موقع پر، اس دن پر جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گے، آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ پبلک کا تعلق ان موقعوں سے زیادہ ہوتا ہے جب آپ ایئرپورٹ پر نظر آتے ہیں۔ یقیناً سب لوگوں کی ذمہ داری ایئرپورٹ پر پبلک سروس میں نہیں لگتی، مگر وہ آپ کا فرنٹ ہے، وہ آپ کا چہرہ ہے، وہ آپ کا آئینہ ہے۔ اور ملکوں کی جو پہلا ایکسپوجر ہے وہ کبھی کبھی ایئرپورٹ پر نظر آتا ہے۔ لوگ ملک کے متعلق اپنی رائے بناتے ہیں تو وہاں سے بنانا شروع کرتے ہیں۔ لہٰذا جس چیز کا آپ کو آپ کے ماں باپ نے جو یہاں موجود ہیں اور جن کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہونہار اولاد پیدا کرنا، اس کو تعلیم دینا، اس کے اخلاقیات کی پرورش کرنا اور باقی معاشرہ کرے گا، مگر اخلاقیات ایک بنیادی جز ہے جس پر میں نے آپ سے کہا لوگ آپ کے ملک کے، میرے ملک کے متعلق اپنی رائے بنائیں گے ایئرپورٹ پر اترتے ہی۔ اور مجھے خوشی ہے اس بات پر کہ جب مشکل مراحل آئے ملک پر، مثال کے طور پر کووڈ کے دوران، تو میں نے ایئرپورٹ کی سروسز اے ایس ایف کے متعلق ہر جگہ تعریف سنی۔ جتنا کیوس دنیا کے ایئرپورٹس پر نظر آیا، لوگوں نے تعریف کی کہ یہاں پر ڈسپلن تھا اور بڑے اچھے انداز سے، بڑے اچھے رویے کے ساتھ سب کے ساتھ آپ نے سلوک کیا۔ دوسرا موقع آپ کی کارکردگی کا جب نظر آیا، جب افغانستان سے ڈپلومیٹس اور بین الاقوامی افراد کے انخلا کا پیش آیا۔ ساری دنیا نے تعریف کی، پاکستان کی تعریف کی، اور یقیناً اس پاکستان کی تعریف میں آپ کا حصہ بھی ہے۔ لہذا اس بات کو اپنی زندگی کے اندر بڑی اہمیت دیجیے گا۔ اچھے اخلاق سے گفتگو، اس بات کا امکان ہے
کہ پبلک کے افراد، مسافر حضرات کسی تکلیف میں اپنی برداشت کا دامن چھوڑ دیں، مگر اس کے برعکس ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا ذمہ دار ایئرپورٹ پر اسی غصے سے اس کا جواب دے۔ اور آج کل جو آپ کریں گے تو پہلے تو منکر نکیر کا ہم قصہ سنتے رہے تاریخ میں اور مذہب کے حوالے سے کہ فرشتے لکھتے ہیں آپ کی کارکردگی، یہاں تو لوگ اپنے کیمرے سے ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہتے ہیں کہ دنیا کو دکھائیں کہ کیا ہوا، اور اس کے اندر اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ غلط خبر چل جائے، اس کا پچھلا، اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا فور گراؤنڈ کے بعد میں کیا ہوا اس کا کسی کو علم نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا وہ لمحے بھی آپ قابو میں رکھیے گا جس کے اندر اس بات کا امکان ہو کہ کسی کے ساتھ آپ کو سختی کرنی پڑے۔ اس بات کا امکان ہے کہ سختی کرنی پڑے گی، مگر وہ سختی بغیر غصے کے اور بغیر ایسے جذبات دکھائے ہوئے جس میں کسی کی تضحیک ہو، تو ایسی سختی مناسب نہیں ہے، اور اسلامی تاریخ میں اس میں بہت سارے مواقع ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خلیفہ کے متعلق یہ بات دنیا جانتی ہے کہ وہ کسی کو، ایک صحابی کسی کو جنگ کے اندر قتل کرنا چاہتے تھے اور قابو میں تھا، مگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی جس کی بنیاد پر ان کو غصہ آ گیا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں تو کسی اور کام سے، اسلام کے جذبے سے اس جنگ میں آیا ہوں، میں اپنے غصے کے حوالے سے ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ اتنی اچھی نظیر کے وارث ہیں آپ، لہذا دنیا کے اندر اپنے خاندانوں میں اور اپنے ذمہ داری کے دوران میرا خیال یہ ہے کہ سب سے اچھی نصیحت جو میں آپ کو کر سکتا ہوں اور سب کو کر سکتا ہوں آپ کے ذریعے، وہ یہ کہ اچھی اخلاقیات ہم اپنائیں۔ ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اپنی زبان سے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے رویے سے بنیاد پر بنتے ہیں، اور جس شفقت سے آپ کے ماں باپ نے آپ کی پرورش کی، اسی شفقت سے وہی شفقت آپ دنیا کے اندر پھیلائیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ٹریننگ کے اندر اس بات کی محنت کی گئی ہے، اور ڈی جی اے ایس ایس کی کوششیں اس سلسلے میں قابل تحسین ہے کہ اے ایس ایف کو ایک روبسٹ فورس جو ہر وقت چوکنا رہے، اور چوکنا رہنے کے حوالے سے جتنی احتیاط اور جتنی بندشیں لگائی جاتی ہیں ایک غلط کام کو روکنے کے لیے، تو دنیا کے اندر اسی اعتبار سے لوگ لوپ ہولز تلاش کریں، ان بندشوں کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس موجودہ دور کے اندر، آئی ٹی کے اندر، سائبر سیکیورٹی کے مسئلے کے دوران آپ اپنے ڈیٹا کی بنیاد پر سارے کام کرتے ہیں، اور اس بات کا امکان ہے کہ ہر جگہ اس وقت جنگ کا جو محاذ ہے وہ فزیکل جنگ سے ہٹ کر سائبر جنگ کے حوالے سے چلا گیا، جب ایئرپورٹس کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، فیسلٹیز کے اوپر، اور روزانہ پاکستان پر اسمانہ کر کے حملے ہیں، تو لہٰذا اس سیکٹر کے اندر آپ کو چوکنا رہنا پڑے گا۔ اس بات کی آپ قدر کیجئے گا کہ آپ نے معاشرے میں ایک بہتر مقام انشاءاللہ اب حاصل کیا ہے، تو اپنے خاندان کو اور اپنے والدین کی قدر بھی کریے، اور لہٰذا معاشرے کے اندر آپ کی نیکیاں اور اثر انداز ہوں۔ اور آخر میں حاضرین اکرام، میں اس پریڈ میں شامل خواتین خاص طور پر بے انتہا مجھے خوشی ہوئی کہ ان لڑکیوں نے بھی شانہ بشانہ مل کر ایک تنظیم کے اندر شرکت کی، ایک تنظیم کی ٹریننگ حاصل کی، اور ملک کی خدمت کے اندر، جو میں سارے پاکستان سے بار بار کہتا ہوں، اور قائد اعظم یہ کہتے رہے کہ خواتین کی شرکت ملک کی ترقی کا بنیادی حصہ ہے، تو یہ بچیاں ماشاءاللہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہیں۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اے ایس ایف کی اکیڈمی
کہ تمام تربیتی اسٹاف اور اس شاندار پریڈ منعقد کرنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ قابل تحسین کارروائی کی ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ایک بین الاقوامی معیار کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ایویشن سیکیورٹی اکیڈمی بنائی جا رہی ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اکیڈمی برک اینڈ مورٹر کے ساتھ ساتھ انسانی اخلاقیات پر جو زور دینا ہے، جو پاکستان کا ایک انوکھا مقام دنیا میں بن سکتا ہے کہ بیکمنگ اے courteous nation, welcoming everybody, our domestic passengers and foreigners alike، یہ مہر آپ ثابت کریں گے ہر چیز کے اوپر انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔